بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ انسان کی زندگی میں زبان کا کردار کیا ہے اور مذہب اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ ایسے دوست احباب جن کو رزق کی تنگی کی شکایت ہے، تنگ دستی کی شکایت ہے، وہ ضرور توجہ سے سنیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور مجھ پر درود پڑھنا فقر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اگر کسی دوست کو یہ شکایت ہے کہ اس کا رزق تنگ ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، تو چاہیے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام زیادہ بھیجے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ زبان کے بارے میں مذہب ہمیں رہنمائی کیا فراہم کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نبی پاک کی احادیث آپ کو سناؤں، ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ وہ سنیں۔ پہلے کوئی شہزادہ تھا تو وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا بولنا بند کر دیا، اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ بھی پریشان ہے، سارے اس کے وزراء پریشان ہیں کہ شہزادہ بولتا کیوں نہیں، خاموش ہو گیا ہے۔ باقی وہ روٹین کے کام کرتا ہے لیکن گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں صرف۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہی شہزادہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ شکار کرتے ہوئے وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا۔ جس درخت کے نیچے وہ کھڑا تھا، اس درخت پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو پرندہ بولا۔ جب اس شہزادے نے پرندے کی آواز سنی، اس نے تیر کا نشانہ لے کے آواز کی سمت چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا، تڑپتا ہوا زخمی حالت میں نیچے گرا۔ جب اس شہزادے نے اس زخمی پرندے کو زمین پہ تڑپتے دیکھا تو بولا، کہنے لگا، جب تک تو خاموش تھا محفوظ تھا، تو بولا تو مصیبت میں پھنسا، اور دیکھو تمہارے بولنے کی وجہ سے مجھے بھی بولنا پڑا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ یہی کچھ معاملہ انسان کا بھی ہے کہ جب تک انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ جب زبان کھولے گا، فضول گفتگو کرے گا، تو دنیا میں بھی آفت میں پھنسے گا۔ کوئی غلط بات کر بیٹھے گا، کسی کی دل آزاری کر بیٹھے گا، یا لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے، اور اخروی طور پہ بھی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ جب حساب کتاب ہوگا تو ظاہر ہے اس کو اپنے ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا، لیکن اگر خاموش رہتا تو فائدے میں رہتا۔ جیسا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صامت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ تو خاموشی ہی میں فائدہ ہے، لہٰذا خاموش رہیں۔ اگر نہیں خاموش رہا جاتا تو پھر اچھا بولے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو وہ میرے دوست احباب جو اکثر فضول گفتگو کرتے ہیں اس نام پہ کہ میں مذاق کر رہا تھا، یا اس نام پہ میں تو دل لگی کر رہا تھا، یا اس نام پہ کہ میں تو لوگوں کو ہنسا رہا تھا، میرے پیارے بھائی، لوگوں کو تو تم نے ہنسا لیا، لیکن تم جب رو گے یہ کوئی تمہیں چپ نہیں کروا پائے گا، کیونکہ قبر میں بروز محشر اپنے ایک ایک لفظ کا حساب تمہیں دینا ہے۔ جو تمہاری باتوں پہ ہنستے رہے انہوں نے نہیں دینا، آپ نے خود اپنا حساب دینا ہے۔ تو خدا کے لیے دوسروں کی خاطر اپنی قبر اور اپنے حشر کے نظام کو خراب نہ کریں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم اتنے زیادہ سمجھدار ہیں کہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہوتا ہے، اگر وہ بھی ہماری خواہش یا عقل کے برخلاف کوئی بات کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی، میں اپنا بھلا، اپنا برا، اپنا اچھا یہ سب خود سمجھتا ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا۔
تو دنیاوی معاملے میں تو آپ ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، بہن بھائیوں کی بھی نہیں سنتے، دوستوں کی بھی نہیں سنتے، اپنی سنتے، اتنے سمجھدار ہیں، جبکہ آخرت کے معاملے میں آپ اتنے بے وقوف کیوں ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے ان کو ہنسانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ تو خدا را اس میں بھی تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کریں اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی بولیں پہلے تولیں پھر بولیں۔